وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یوں ہی بے مطلب کا، بے مصرف کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس کو کھلواڑ نہ بناتے ہوئے اس وقت کے لیے کام کو بند کر دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے کام کو بند کر دیتے، اب کام کرنے والے تو بات کریں گے، جو آئیں گے وہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ جمعہ کی جو عظمت ہے کہیں نہ کہیں اس پہ دھبا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے، اور اس بات کا شعور ہم کو خود بخود ہونا چاہیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ قطعی طور پہ اس کام کو بند کر دینا چاہیے 10 منٹ پہلے۔ کیا تماشا بنا کر کے رکھا ہے، دین کا بالکل کھلواڑ بنا کے رکھا ہے، کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ آخرت کی کھیتی کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کے عیش و آرام صرف یہ وقتی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، ورنہ اصل جو زندگی ہماری ہے، جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو ہم کو عطا کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور انسان کے اندر وہ ساری صلاحیت بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیا ہے جس سے انسان اس دنیا میں بستے ہوئے، رہتے ہوئے آخرت کی تیاری اچھے انداز سے، جو اس کا حق ہے، جس طریقے سے کرنا چاہیے کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لاپرواہی میں زندگی گزارنا چاہے، آخرت کی فکر نہ کرے، دنیا کی زندگی میں مست ہو جائے، دنیا کے عیش و آرام کے چکر میں پڑ جائے اور دنیا کے عشائش کو اختیار کرنے لگے، اس کو اکٹھا کرنے لگے، دنیا بنانے لگے، تو یہ بھی اس کو اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اس کے اندر اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اس کو اپنا لے، چاہے تو اس کو اپنائے۔ راستہ بتا دیا گیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف یہ راستہ جائے گا، اس راستے میں آپ کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، برتری ہے آپ کے لیے۔ آپ ادھر جائیں گے تو سرخرو ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے، اور اگر اس راستے کو آپ چھوڑ دیں گے، اس راستے سے بھٹک جائیں گے، راستہ اپنا بھول جائیں گے، لاپرواہی کریں گے، تو پھر یہ راستہ، اس راستے کو چھوڑ کر کے جو دوسرا راستہ آپ اختیار کریں گے، اس راستے کی طرف کھائی ہے، گڈھے ہیں، خسارہ ہے، نقصان ہے، آپ کا فائدہ نہیں ہے اس راستے کی طرف۔ تو اب سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اس راستے کو اپنائے جو اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، جس میں کامیابی اور کامرانی ہے، جو جنت کا راستہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل شعور عطا کیا ہے، سمجھ عطا کیا ہے، دماغ دیا ہے، اتنا تو سمجھتا ہی ہے انسان، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دنیا کے اندر تمیز کرتا ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں بھی تمیز کرنے کا اس کے پاس سلیقہ اور طریقہ ہے۔
اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے درمیان میں بھی فرق کرے، کیونکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی ہے جس پر تم ترجیح دیتے ہو یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، پائیدار وہ ہے، ہمیشگی کا ٹھکانہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، وقتی طور پہ ہے، یہ عیش و آرام جو دکھتا ہے، یہ دنیا جو دکھ رہی ہے ہمارے سامنے چمک دمک، یہ وقتی طور پہ ہے، عارضی طور پہ ہے، ورنہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ چاہے جتنا اکٹھا کر لو، چاہے جتنا دنیا بنا لو، چاہے جتنا دنیا کے اندر عیش و آرام کر لو، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو آخرت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا، آخرت کا سفر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ نادانی کی بات ہوتی ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کے لیے اس کو موقع دیا گیا، آخرت کی تیاری کے لیے اس کو زندگی دی گئی، لیکن وہ آخرت کی تیاری نہ کر کے صرف دنیا کے پیچھے پڑ جائے، یہ تھوڑا سا نہ سمجھی والی بات سمجھ میں آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں لاپرواہی دکھتی ہے، کہیں نہ کہیں سستی اور کاہلی دکھتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال بتاتے ہیں، ہمارے حالات بتاتے ہیں، ہمارے معاملات بتاتے ہیں، ہماری زندگی یہ بتاتی ہے کہیں نہ کہیں ہم غفلت میں ہیں۔ ورنہ رمضان المبارک جیسے مہینہ ہمارے درمیان میں موجود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ہمارا رویہ رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ کیسا ہے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پابندی سے روزہ رکھ پا رہا ہوں کہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، روزے کا خیال کر رہا ہوں کہ نہیں خیال کر رہا ہوں، روزے کو محفوظ رکھ پا رہا ہوں کہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اب بھوکا پیاسا ہی رہ رہا ہوں لیکن روزے میں گڑبڑی پیدا کر رہا ہوں، برائیاں کر کے، جھوٹ بول کر کے، جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ سب سارے کام میں کر رہا ہوں اور روزہ بھی رکھا ہوں۔ اب بہت سارے لوگ اس لیے بھی روزہ نہیں رہتے، کہتے بھائی جب گناہ ہی نہیں چھوڑ پاتا ہوں، گناہ کرتا ہی ہوں، تو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا، ہمارا روزہ پورا ہی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم روزہ ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے کیسا کیسا فلسفہ لوگ نکال لیتے ہیں، کیسی کیسی ترکیبیں نکال لیتے ہیں، کیسی کیسی تدبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے اور تو روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لیتا، اپنے گریبان میں جھانکتا کہ نہ کہ روزہ چھوڑ کر کے تو متقی پرہیزگار بن جائے گا کیا؟ اگر تو روزہ چھوڑ دے گا کہ روزہ میں اس لیے چھوڑ دوں گا، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ پاتا ہے، میں گناہ نہیں چھوڑ پاتا ہوں، میں گناہ کرتا ہی ہوں، تو اس لیے لہٰذا میں روزہ رکھنے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تو کیا تم روزہ نہ رکھ کر کے، گناہ کر کے تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے؟ یہاں تو شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بناؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دنیا کی جو زندگی ہے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس کے بعد آخرت کی تیاری ہوگی۔ تو تم کہو نہیں ہم اپنے حساب سے چلیں گے جب ہم کو کوئی فائدہ ہی نہیں روزہ رکھنے سے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈھٹائی، یہ ہردرمی اور یہ جرات، یہ ہمت ہمارے اندر رب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے ہم کو۔ یہ جرات ہم رب کے سامنے کرتے ہیں اور یہ مقابلہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ بندوق سے کیا لینا دینا؟ آپ کو کوئی دیکھے گا تو اتنا کہے گا کہ دیکھو مسلمان ہو کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، مسلمان ہو کر کے اسے شرم نہیں آتی، رمضان کے مہینے میں دیکھو بازاروں کے اندر کھاتا پھرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن فیصلہ اور اس کا اجر ثواب اور اس کی سزا اللہ رب العالمین کی ذات دے گی۔ انسان صرف آپ کو رسوا کر سکتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے، اس سے آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کا خیال کیا، پابندی کیا، اور جس طرح اس کا حق تھا روزہ رکھنے کا اس طرح سے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے بہت بڑا پروانہ ہے، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے میرا بندہ 11 مہینہ اس طرح سے نہ عبادت کرتا ہے، نہ اس طرح سے ہم سے ڈرتا ہے، نہ اس طرح سے دلچسپی دکھاتا ہے، نہ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی عظیم چیزیں ہم کو عطا کی ہے کہ کوئی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا، جو نوافل کا اہتمام کیا، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا رہا، جس نے تراویح کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھا۔ اب تراویح کی بات کریں تو آج تراویح پڑھنے کا انداز عجیب و غریب انداز میں بنا ہوا ہے میرے بھائی، یہ طریقہ عجیب و غریب انداز میں بنا ہوا ہے، گنوار لوگوں نے بنا کر کے رکھ دیا ہے، 5 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح۔ اس میں حفاظ کی بھی غلطی ہے اور عوام کی مقتدی حضرات کی بھی غلطی ہے۔ حفاظ کو چاہیے کہ اس طرح کی تراویح کی نماز میں نہیں پڑھا پاؤں گا، میں نہیں پڑھاؤں گا، اور پھر اس میں اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، حفاظ اکرام کو۔ اس میں قرآن پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے، نہ تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ لگتا ہے کہ روایت پڑھ رہا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، اس کو اس نے مذاق بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، کھلواڑ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ انداز ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں علماء ہمیشہ ان باتوں کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو پھر وہی کنڈیشن، وہی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہی حالت ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہیں سننا، ہم کو اپنا کرنا ہے۔ وہ تاجر لوگ جو ہیں، بزنس مین لوگ، وہ اپنا اکٹھا کر کے 6 دن کی 5 دن کی تراویح پڑھا کر کے لگتا ہے جیسے ان کو اب رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو فرصت مل گئی، تراویح سے بھی فرصت، نماز سے بھی فرصت، روزے سے بھی فرصت، اب ان کو اپنے کام سے مطلب ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، یہ حالت ہماری اور آپ کی بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے رمضان آیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آپ کو چند دن کے لیے ملا تھا، آپ کو اپنے حساب سے گزارنے کے لیے ملا تھا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنوا لیتے، اپنی آخرت کو سنوار لیتے، بنا لیتے، اور اس دنیا کی زندگی کو جو ترجیح دیتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کے آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے، جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس پر ہم اس کا خیال کرتے، اس کی تیاری کرتے، دنیا کی زندگی میں لگ گئے۔ تو اگر یہی حالت ہماری رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر چڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے تھے، آپ آمین کہہ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ بد دعا کر رہے تھے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ غارت ہو، وہ برباد ہو، وہ خسارے میں جائے۔ جو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ، مغفرت کا، رحمت کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ اور اسی طرح سے آپ نے دوسری مرتبہ آمین کہی تھی۔ تو کہیں ایسا نہیں کہ میں اس فہرست میں آ رہا ہوں، اس بد دعا میں آ رہا ہوں، اس وعید میں آ رہا ہوں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی۔ رمضان مبارک کا روزہ نہ رکھ کر کے، لاپرواہی کر کے، گناہ ابھی بھی گناہ نہ چھوڑ کر کے، گناہ پہ گناہ کر کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر یہ سب غلطیاں ابھی بھی ہیں، یہ سب خرابیاں ابھی بھی پائی جا رہی ہیں، یہ سب لاپرواہیاں ابھی بھی پائی جا رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں
اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے گزر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی بھی جائزہ لے لو، ابھی وقت ہے، سنور جاؤ، سنبھال لو اپنے آپ کو، ابھی بھی اپنے آپ کو پلٹ لو، ابھی بھی فکر کر لو، ابھی بھی غور کر لو، ابھی وقت دور نہیں ہے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو سنوار لو، بنا لو اور آخرت کی فکر کرو، دنیا کے چکر میں نہ پڑو۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس میں لوگ سمجھتے نہیں۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ غور فکر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کا حال یہ ہے کہ افلا تعقلون، لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، سنتے تو بار بار ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے انہی ہاتھوں سے، اپنے انہی کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کر کے قبرستان تک پہنچاتے ہیں، دفناتے ہیں، اپنوں کو، عزیزوں کو، قریبوں کو اور دوسروں کو بھی لے جا کر کے اپنی انہی ہاتھوں سے لے جا کر کے مٹی کے اندر دفناتے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی، میں نے کسی کو دفنایا ہے، کل مجھے بھی دفنایا جائے گا، کہ کل مجھے لوگ دفنائیں گے، لیکن میں نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے؟ میں نے دنیا کو ترجیح دیا ہے، دنیا کی زندگی کو میں نے ترجیح دیا ہے، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا ہے؟ تقوی والی زندگی میں نے گزاری ہے یا کہ معصیت والی، گناہ والی زندگی گزاری ہے؟ غور کرنے والی بات یہ میرے بھائیو، دفنایا تو آپ کو جائے گا ہی، آپ کو لوگ مٹی کے نیچے دبائیں گے، چاہے آپ گنہگار ہوں گے، چاہے آپ متقی پرہیزگار ہوں گے، آپ کو تو دفنایا جائے گا۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں دفنایا جا رہا ہے، وہ دفنانے جانے والا کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ رب العالمین کو اس بات سے مطلب ہے، ورنہ دفنایا تو آپ کو جائے گا ہی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اپنوں کو بھی دفنائیں گے، غیروں کو بھی دفنائیں گے، ہمیں بھی دفنایا جائے گا۔ لیکن کیا کبھی خوف پیدا ہوتا ہے، کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے، زاروں قطار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ لوگ کہتے جنت کا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے سفر میں سے پہلا سفر ہے، اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں یہاں کامیاب نہیں ہوا تو آگے بھی میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے قبر کے پاس سے جب گزرتے تو زاروں قطار روتے، ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ آج ہم قبرستان میں جا کر کے دنیا بھر کی بکواس کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی میرے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا، وہاں بھی ہم عبرت نہیں لیتے ہیں، وہاں بھی نصیحت نہیں لیتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر کے اندر آنا پڑے گا، ہمیں بھی لوگ اسی قبر کے اندر دفنائیں گے، مٹی ہمارے اوپر بھی ڈالی جائے گی۔ اس بات کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے اللہ کا خوف۔ یہی اللہ کا خوف، یہی تقوی، یہی پرہیزگاری میری زندگیوں میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ میرے سینے سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، میرے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہم دنیا میں مست ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بار بار آپ کے سامنے آیت بیان کی جاتی ہے، یہ مال، یہ اولاد دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ باقی والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آپ کے سامنے بارہا یہ بات بیان کی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آسمان سے اعلان کرنے والا کوئی اعلان کرے کہ تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں اس ایک آدمی میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، یا ان لوگوں میں میرا شمار ہوگا جو ایک آدمی خوش نصیب جنتی ہوگا اس میں شمار ہوگا، یعنی میں وہ آدمی ہوں گا کہ نہیں ہوگا۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرے تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک آدمی کے، تو میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت نصیب کرے گا۔ یہ امید رکھتے ہیں صحابہ اکرام، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا، آخرت کی بات ان کے سامنے بیان ہوتی تو اس قدر ان کے اندر خوف پیدا ہوتا کہ خون کے پیشاب کرنے لگتے، اس قدر ان کے اندر خوف پیدا ہوتا۔ آج ہماری حالت جو بنی ہوئی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے، قیامت کی ہولناکی ہمارے سامنے بار بار بیان کی جاتی ہے۔ بتائیے کبھی ہمارے سینے میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے، کبھی فکر پیدا ہوتی ہے، کبھی سوچتے ہیں وہی زندگی ہماری جیسی چل رہی تھی چل رہی ہے، ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا اور جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اس میں تو ایک آدمی یہ تھا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنی بخشش نہیں کروا لیا، اپنی مغفرت نہیں کروا لیا، اس شخص کے بارے میں کہا۔ دوسرا وہ بد نصیب آدمی تھا کہ جس کے والدین بڑھاپے کے حالت میں پہنچ جائیں، دونوں میں سے ایک یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اپنی جنت کو نہ بنا لے، اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، تو اس کی بھی ناک پاک آلود ہو، وہ برباد ہو، ہلاک ہو کہ جو والدین کو بڑھاپے کے حالت میں پا کر کے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے، اپنی آخرت نہ سنوار لے، وہ آدمی برباد ہو، ہلاک ہو، خسارے میں جائے، وہ اس کے لیے بربادی ہے۔ اور جب میرا نام آئے تو میرے نام آنے پر درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم نہ کہے، اس کے لیے بھی آپ نے اس بد دعا پر آپ نے آمین کہی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم کہیں۔ اور درود شریف کی ایسے بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا ورد آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ نوافل کو چھوڑ کر کے صرف درود شریف اگر پڑھی جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ لعب و لعب کی زندگی ہے، یہ کھیل و تماشے کی زندگی ہے، یہ عیش و آرام جو آپ کو چند دن کا دکھ رہا ہے، جس کی فکر میں لگ کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی ہے، ظاہر ہونے والی ہے۔ تو اس کے چکر میں نہ پڑے، اس میں نہ پھنسے، اس میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ دنیا کی زندگی صرف ضرورت ہے، ضرورت اس کو سمجھیں، یا ضرورت کے تحت دنیا حاصل کریں، یا دنیا آپ خوب حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خوب خرچ کریں، دل کھول کر کے خرچ کریں، خوب صدقہ خیرات کریں، خوب اللہ کے بندوں کی مدد کریں، خوب مساجد کی تعمیر کروائے، خوب مدارس بنوائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دنیا خوب دی ہے، خوب کمائے، لیکن آخرت کو پسے پشت ڈال کر کے نہیں، آخرت کو کنارے کر کے نہیں، آخرت کو سے کوئی مطلب نہ رکھ کے نہیں، بلکہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کی زندگی کو کا خیال کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے آپ دنیا کی زندگی گزارے، عیش و آرام کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، اچھا گھر بنائیں، اچھی گاڑیوں پہ چلیں، ساری باتیں آپ کو ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف اسی میں مست ہو جائیں، دنیا میں مست ہو جائیں اور آخر اس کی زندگی کو بھلا دیں، یہ نادانی والی بات ہے، نہ سمجھی والی بات ہے، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ ہمارے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری دنیا کے تعلق سے ہماری سوچ، ہماری فکر کیا ہے، اور دنیا کی کس طرح سے ہم تیاری کر رہے ہیں، اور آخرت کی تیاری ہم کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ہماری سوچ اور فکر بتا رہی ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ چل رہا ہے، روزے میں بھی لاپرواہی، قیام میں بھی لاپرواہی،
تلاوت میں بھی لاپرواہی، ذکر اذکار میں بھی لاپرواہی، اور اللہ رب العالمین اتنی بڑی قدر والی رات ہمیں عطا کرتا ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت والی رات ہمیں عطا کرتا ہے، شب قدر کی شکل میں شب قدر جیسی رات اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے، اور اسی مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرتا ہے، لیکن نہ مجھے اعتکاف کی فکر ہوتی ہے کہ ہم معتکف ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اللہ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، توبہ استغفار کرے، خوب نمازوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اور ایکانت ہو جائے، گوشہ اختیار کر لے، اکیلے اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے خوب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے خوب روئیں، گر گرائیں، اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ شب قدر کی رات ہوتی ہے، پورے سال سال کے پورے رات سوتے ہیں، لیکن یہ 5 راتیں جو ہمیں عطا کی جاتی ہے، 21، 23، 27، 29 اور 25، 29 یہ ہمیں جو عطا کی جاتی ہے، ان راتوں میں بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ کم سے کم ایک رات اپنے آپ کو جگا کر کے تھوڑا جد و جہد کر لیں، کوشش کر لیں، محنت کر لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، خوب تلاوت کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہ خوب کرتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کم سے کم اس شب میں جس کی بڑی فضیلت ہے 1000 مہینے سے بہتر اس رات کی عبادت ہے، اس رات میں عبادت کریں گے 83 سال کا آپ کو عبادت کا جو ہے ثواب ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں سونے کی فکر ہوتی ہے، اس کی بھی قدر ہم نہیں کرتے، یعنی جس جگہ جائیں گے وہاں ہم کوڑے نظر آ رہے ہیں، روزے کا معاملہ ہوگا تو وہاں بھی لاپرواہی، تراویح کا معاملہ ہے تو وہاں بھی لاپرواہی، فرائض کا معاملہ ہے تو وہاں بھی لاپرواہی، شب قدر کا معاملہ ہے تو وہاں بھی لاپرواہی۔ آخر ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اسی لیے اور دنیا کی زندگی گزارو اور مستی کے ساتھ گزارو، جیسی مرضی آئے اسی گزارو اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، چلے جاؤ؟ کیا اسی لیے زندگی دی گئی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی سے دی گئی ہے کہ آخرت کو تیار کرو۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دشواریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، آزمایا جاتا ہے، سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ سمندر کے اندر انگلی ڈالو اور اس انگلی کے اندر دیکھو کتنا پانی آپ کے انگلی میں آتا ہے، اس دنیا کی قیمت اللہ رب العالمین کے نظر میں اتنی بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی اتنی ہوتی، اس کی قیمت اتنی ہوتی تو اس دنیا کے اندر کسی کافر کو اللہ رب العالمین زندگی نہیں عطا کرتا، دنیا کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ پاتا۔ اگر اس دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی ہے، اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی وقار ہی نہیں، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنی حیثیت ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کو سنوار لو، سنبھال لو، اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کرو، اور اس سفر کا کوئی حد بھی نہیں ہے کہ اس سفر میں آپ کو کب جانا پڑے، یعنی تیاری ہمیشہ رکھو، ہمیشہ تیار رہو، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں کب آپ کو سفر آپ کو تیار کرنا پڑے، آخرت کے سفر میں آپ کو جانا پڑے، کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کب آپ کو جانا پڑے۔ آپ اگر اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی جوان ہوں گے، ابھی بوڑھے ہوں گے، اس کے بعد میری باری آئے گی جانے کی، تب تک میں تیاری کر لوں گا، مسجد سے اپنا واسطہ بنا لوں گا، روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو بنا لوں گا، تلاوت میں بھی خوب دل لگا لوں گا، آخرت کی تیاری کرنے کی فکر میں لگ جاؤں گا، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لوں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ وہ بڑھاپا پائے گا، جوانی پائے گا کہ نہیں پائے گا، کتنے دن اس دنیا کے اندر رہے گا، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو تیاری ہمیشہ رکھو، کب سفر کرنا پڑ جائے، کب جانا پڑ جائے۔ جس طرح سے دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہو، ٹرین پکڑنی ہوتی ہے تو رات ہی سے تیاری کر لیتے ہو، نیند نہیں آتی ہے، چین نہیں آتا ہے، کہیں ہماری ٹرین چھوٹ نہ جائے، بڑی تیاری میں رہتے
دیتے ہو اور نیند کو قربان کر دیتے ہو. اللہ اللہ, دنیا کی زندگی میں کے بارے میں اتنی فکر ہے لیکن آخرت کے بارے میں آپ کو فکر ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت کی ہماری ٹرین چھوٹ جائے اور ہم جنت نہ پہنچ پائے اور ہم کو ٹکٹ نہ ملے, ہم جنت میں نہ داخل ہو پائے. اس کی فکر ہم آپ کب کریں گے؟ اس کی فکر ہم کو خاص کر کے ہونی چاہیے اور اس فکر پہ ہم کو ترجیح دینا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے. خوب اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہنا چاہیے. خوب نوافل کا اہتمام, فرائض کا اہتمام, روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی ہے, دائمی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین خوب زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین شب قدر میں جگ کر کے خوب جد و جہد کرنے کی, محنت کرنے کی, کوشش کرنے کی, خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری لاپرواہیوں کا درگزر فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.